محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، کسی واقعے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا اس وقت سے ہی محرم الحرام کے اندر حرمت اور فضیلت کو رکھ دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہیں۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، حالانکہ 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے محرم کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ شہر اللہ کا مہینہ، جیسے ساری کائنات اللہ کی ہے لیکن خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بیت اللہ، جس نسبت کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے۔ ایسے ہی دنیا میں پائے جانے والے سارے جانور اللہ کے ہیں، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی، ناقۃ اللہ، جس کی وجہ سے اس اونٹنی کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے۔ ایسے ہی محرم کی جب نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو محرم کی عظمت اور حرمت دوبالا ہو گئی۔ اس عظمت کی پیش نظر صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت، اجر اور ثواب والے روزے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی محرم کے روزوں کا اجر و ثواب سال کے باقی دنوں کی بنسبت رمضان کے علاوہ زیادہ ہے۔ اور پھر محرم الحرام میں 10ویں محرم کا روزہ، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے، 10ویں محرم کے روزے کے سبب اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ ایک روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور 10ویں محرم کا روزہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس امت کے اوپر فرض تھا۔ چنانچہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی مکۃ المکرمہ میں بھی اس روزہ کو رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی 10ویں محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بطریق فرض تھا، سارے صحابہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک کی فرضیت نازل ہوئی سن 2 ہجری میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اب جس کا جی چاہے 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے، جس کا جی چاہے 10ویں محرم کا روزہ چھوڑ دے۔ یعنی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن اس کا مستحب ہونا، زیادہ ثواب والا ہونا، وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی صحابہ کو یوم عاشورہ کے روزہ کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، 10ویں محرم کا وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر جیسے یہ روایت موجود ہے، اور آپ تو ہمیں کافروں کی نقل اتارنے سے منع کرتے ہیں، کافروں کی مشابہت سے منع کرتے ہیں، اور آپ ہی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل اتارتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ کل قیامت والے دن ہوگا۔ تو پھر کیا اس روزہ رکھنے میں، 10ویں محرم کی تعظیم کرنے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال جب ہم روزہ 10ویں محرم کا رکھیں گے تو اس کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ غور کرنے کی بات ہے، جو دین ہمیں عبادت میں غیروں کی نقل اتارنے سے منع کرتا ہے، بھلا وہ اپنی تہذیب میں، اپنے طور طریقوں میں، رہن سہن میں اور معاملات میں کافروں کی نقل اتارنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ یوم عاشورہ میں 10ویں محرم میں شریعت کا دوسرا حکم اپنے گھر والوں پر وسعت سے خرچ کرنا۔
اس وسعت سے خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالی رزق کی تنگی دور فرمائیں گے اور فقر و فاقہ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ شعب الایمان بہقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ جو شخص 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے، کھانے پینے کے معاملات میں، دوسرے معاملات میں، تو اللہ تعالی سارے سال اس آدمی کے لیے رزق میں کشادگی پیدا فرمائیں گے، اس کے مال میں وسعت پیدا فرمائیں گے۔ یہ دو کام، محرم الحرام کی 10ویں 9ویں کا روزہ رکھنا، گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ، اور دوسرا 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں، خرچے میں وسعت کرنا، پورے سال کی روزی کے لیے اللہ کی طرف سے دروازہ کھلوانا اور روزی میں کثرت کا سبب ہے۔ اللہ یہ دونوں کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔